الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه فنعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا بشير له ولا نذير له صل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المسلم أخو المسلم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم في مقام آخر من أعان أخاه في حاجته والتفه كان حقا على الله أن يخدمه من خدم الجنة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آفاق ہا گردیدہ ہم مہر بقا ورزیدہ ہم بسیار خوباں دیدہ ہم ولیکن تو چیزیں دیگری حسن مصطفیٰ کو دیکھ کر سوچتی تھی یہ دنیا وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے میرے عزیز واجب الاحترام قابل صد احترام و تقریب بزرگوں دوستوں بھائیوں آج کا یہ دن جمعۃ المبارک کا بابرکت بسعادت عظیم رفعتوں نعمتوں عظمتوں اور برکتوں والا دن ہے خلاق عالم کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اول وقت میں مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی جس وقت یہ آنکھیں بند ہوں گی جب ہم قبر میں پہنچ جائیں گے اس وقت پتہ چلے گا ان نیک اعمال کا جو زندگی میں انسان عمل کرتا ہے جیسا کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جمعۃ المبارک والی دن جو اول وقت میں مسجد میں تشریف لے آئے اس کو ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے تو میرے بھائیو دوستوں بزرگوں جمعۃ المبارک عظیم رفعتوں نعمتوں عظمتوں اور برکتوں والے دن ہوتے ہیں اور آج کی اس جمعۃ المبارک میں خلق خدا کی خدمت کے حوالے سے گفتگو ہوگی کہ اللہ کی مخلوق کو خوش رکھیں ان کی خدمت کریں خدمت کرنے سے خدا ملتا ہے اور مخلوق خدا جب ان کے ساتھ اخلاص نیت سے جب خدمت کریں گے تو اللہ رب العزت پھر زندگی میں رونقیں اور برکتیں عطا فرماتے ہیں حضرت امام بخاری رحمہ اللہ ان سے روایت مرفوع ہے وہ فرماتے ہیں امام بخاری کہ بنی اسرائیل کے اندر
ایک آدمی ایسا گزرا ہے، یہ بخاری شریف کی روایت موجود ہے، فرمایا کہ اس آدمی کو 1000 دینار بطور قرضہ کی ضرورت تھا۔ اس نے ایک جاننے والے کو کہا کہ مجھے قرضہ چاہیے۔ اس نے کہا کہ آپ کو میں قرضہ تو دوں، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ کا گواہ کون ہے۔ اور یہ شریعت کا بھی مسئلہ ہے کہ جب بھی کوئی لین دین کریں، معاملات کریں، اس کے گواہ بنا لیں، لکھ لینا چاہیے تاکہ بعد کے مسائل پیدا نہ ہوں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اسلام نے ہمیں ایک ایسے اصول اور قوانین دیے ہیں۔ آج ہم لوگ پریشان ہیں، ہم نے اسلام کے قوانین، اصول و ضوابط کو ہم نے چھوڑا ہے، جس بنیاد پر آج ہم پریشانی کا شکار ہیں۔ جب بھی کسی کو قرضہ دیں یا لیں، ان کو گواہ بنا لینا چاہیے، لکھ لینا چاہیے تاکہ کہیں کسی موڑ پر کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اس آدمی کو قرضہ کی ضرورت تھی۔ اس نے اس آدمی کو کہا کہ آپ مجھے قرضہ دیں۔ اس نے کہا کہ آپ کا گواہ کون ہے؟ قرضہ لینے والے نے کہا کفا باللہ شہیدا، کہ میرا گواہ میرا اللہ ہے۔ اور یہ وہ گفتگو ہے جو صاحب ایمان سمجھتے ہیں کہ کفا باللہ شہیدا، کہ جب اللہ کو گواہ بنا لیا، یہ سب سے عظیم گواہی ہے۔ اب جب اس نے کفا باللہ شہیدا کہا، قرضہ دینے والا خوش ہو گیا۔ اس نے کہا سبحان اللہ کہ تو نے مجھے ایسا گواہ دیا کہ جس کی گواہی سب سے زیادہ میں قبول کرتا ہوں۔ ان کا ایمان دیکھیے کہ قرضہ دینے والے کا کتنا ایمان مضبوط تھا، اور قرضہ لینے والا اس کا کتنا ایمان مضبوط ہے کہ اللہ پر توکل ہے، توکل علی اللہ۔ تو انہوں نے اس کو 1000 دینار دیا اور ایک قرضے کا وقت متعین کر دیا۔ اور جس دن قرضے کا وقت کا ٹائم آیا، قرضہ لینے والا آدمی وہاں پہنچا، راستے میں ایک سمندر پڑتا تھا، تو وہ سمندر کے کنارے پر آیا، تو اس نے قرضہ لینے والے نے دیکھا کہ یہاں کوئی سفینہ نہیں، کوئی کشتی نہیں، کوئی سواری نہیں کہ میں دریا سمندر کو عبور کر کے میں اس کے پاس جاؤں اور اس کو رقم ادا کروں، کیونکہ کفا باللہ شہیدہ کہ میں نے اللہ کی ضمانت دی ہوئی ہے اور اللہ کو میں نے گواہ بنا کر میں نے رقم لی ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ قرضہ دینے والا مجھ سے بدظن نہ ہو جائے۔ آج ہمارا تو معاشرے میں ہم نے تو حقوق العباد کو ہم نے پس پشت ڈالا ہوا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پاس رقم آ گئی، بس کوئی ایسا طریقہ ہو جائے کہ اس کو میں اپنا ہی کر لوں۔ اور اللہ والوں کی کیسی پیارا پیارا ان کا طریقہ ہوتا تھا۔ جب سمندر کے کنارے آیا، اس کو کشتی نہ ملی، اس نے ایک درخت کاٹا، ایک درخت کاٹ کے اس کی جو لکڑی تھی اس میں سوراخ کیا اور 1000 دینار اس نے اس سوراخ میں رکھا، اس کے بعد اوپر سے بند کر دیا اور لکڑی کے تنے کو اس نے پانی میں چھوڑ دیا، اور یہ کہہ کر چھوڑا کہ کفا باللہ شہیدہ، میں نے قرضہ لیا تھا، میں نے اللہ کو گواہ بنایا۔ اس نے کہا اے اللہ، میرے پاس سواری نہیں، میں جس طرح سے جا کر قرضہ ادا کروں، اے اللہ یہ آپ کے سپرد ہے، اے اللہ کریم یہ آپ کی سپرد ہے، میں نے آپ کو گواہ بنا کے میں نے قرضہ لیا تھا، اور میں آپ کو گواہ بنا کے میں نے قرضہ لیا، اب یہ امانت میں دے رہا ہوں۔ اے اللہ آپ تو قادر مطلق ہیں، آپ کے پاس تو سارے خزانے موجود ہیں، اے اللہ کریم یہ میں روانہ کر رہا ہوں قرضے کی رقم، اے اللہ اگر آپ چاہیں تو یہ کام ہو سکتا ہے کہ میرا قرضہ جو اصل آدمی ہے وہاں پہنچ جائے، تاکہ اس آدمی کا اعتقاد اور یقین کامل ہو۔
خود اندازہ لگیں کہ اتنی بڑی رقم ہے اور اللہ کے توکل پہ اس میں کئی سبق نکلتے ہیں۔ ایک تو حقوق العباد میں کبھی خیانت نہیں کرنی، کسی کے حق کو دبانا نہیں۔ دوسری بات کہ اللہ پر ایسا توکل ہو کہ ہم نے جب اللہ سے وعدہ کر لیا ہے تو اللہ سے وعدہ خلافی نہیں کرنی۔ آج ہر انسان چاہے کوئی مسلم ہے یا کافر ہے، اس نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ جب ہماری روح کو اللہ نے پیدا کیا اس وقت اللہ نے پوچھا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ جب سب روحوں کو اللہ نے پیدا کیا، ابھی انسان دنیا میں آیا ہی نہیں، ابھی آدم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہی نہیں، اللہ نے اس وقت تمام روحوں کو پہلے پیدا کیا اور اللہ نے سوال کیا الست بربکم، کیا میں آپ کا رب ہوں؟ چاہے کوئی کافر ہے، مسلمان ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، نصرانی ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، دائی ہے، مجوسی ہے، کوئی بھی کسی مذہب کا بھی ہے، سب نے یک زبان کہا تھا قالوا بلا، ہاں ہاں آپ ہمارے رب ہیں۔ چاہے کوئی مسلمان ہے، مسلمان نے اللہ کو رب کہا کہ آپ بھی ہمارے رب ہیں۔ اور یہ جو واقعہ آپ کے سامنے ذکر ہو رہا ہے کہ اس نے کہا کفا باللہ شہیدا، اے اللہ آپ میرے گواہ ہیں، اور اللہ کو گواہ بنا کے اس نے درخت کاٹا، درخت کے اندر سوراخ کیا، سوراخ میں رقم رکھی 1000 دینار، اس کو بند کیا اور سمندر کے سپرد کر دیا، یہ بات کہہ کے کہ کفا باللہ شہیدا، اے اللہ میں نے آپ کو گواہ بنایا تھا، یہ سمندر بھی آپ کے تابع ہے، یہ ہوا بھی آپ کے تابع ہے، اے اللہ میں وہاں پہنچ نہیں سکتا، آج اس آدمی کا وعدہ ہے رقم دینے کا، اے اللہ میں نے آپ کو گواہ بنایا تھا، اے اللہ میری رقم کو اس آدمی تک پہنچا دیں۔ روایت میں آتا ہے اللہ کی طرف سے ہوا آئی، اس لکڑی کو بہا کر لے گئی، پانی میں لکڑی تیرتی ہوئی، وہ آدمی دوسرے کنارے پہ کھڑا، اور قربان جائے قرضہ لینے والے کا بھی اللہ پہ توکل ہے اور قرضہ جو دے رہا ہے اس کا بھی اللہ پہ کتنا بھروسہ ہے۔ اس نے اللہ کی شہادت پہ اس نے قرضہ دیا اور وہ آدمی دریا کے سمندر کے دوسرے کنارے کھڑا ہے کہ آج مجھے قرضہ دینے کے لیے فلاں آدمی آئے گا، اس کا بھی یقین ہے کہ جس نے اللہ کو گواہ بنایا ہے وہ کبھی زیادتی نہیں کرے گا۔ آج ہم تو کئی کی قسمیں کھا جاتے ہیں، قرآن اٹھا جاتے ہیں، گواہ موجود ہوتے ہیں، اس سے بڑھ کے لکھ پڑھ بھی ہو جاتی ہے، تب بھی ہم کہتے ہیں کہ کیا ہو جائے گا، عدالت میں چلے جائیں گے۔ عدالتیں تو سبحان اللہ، وہاں ایک کیس چلا جائے تو 10 سال فیصلے نہیں ہوتے، ہم کہتے ہیں چلو 10 سال تو ہم اس کو استعمال کریں گے، جب اگر فیصلہ ہو بھی گیا پھر دیکھ لی جائے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہماری ایمان کی کسوٹی ہے، یہ ہمارا تقوی ہے، یہ پرہیزگاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب پیٹ میں لقمہ حرام ہو تو عبادات قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ والوں کے واقعات کو دیکھیے، اس نے جب رقم روانہ کی تو فرمایا کہ جب وہاں اس آدمی نے انتظار کیا، اس کو جب وقت پورا ہو گیا آدمی نہیں آیا، وہ جانے لگا، اس نے دیکھا کہ دور سے ایک لکڑی آ رہی ہے، اس نے کہا چلو میں لکڑی لے لوں، گھر میں آگ جلانے کے کام آئے گی، ہانڈی پکا لوں گا۔ اس نے وہ لکڑی پکڑی جس نے قرضہ لینا تھا۔ یہ میرے اللہ نے اسباب پیدا کی۔ جب انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے، اس کی نیت میں اخلاص ہوتا ہے، تقویٰ ہوتا ہے، پرہیزگاری ہوتی ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے قرضے کے خود اسباب پیدا کر دیتے ہیں۔ اخلاص ہو، نیت صحیح ہو، کسی بھائی سے زیادتی کا مقصد نہ ہو۔ اس نے وہاں سے لکڑی پکڑی، لکڑی لے کے گھر گیا، اس کو کاٹا، وہاں سے 1000 دینار نکلا، اندر روکا لکھا ہوا تھا کہ میرے بھائی میں آپ کے پاس رقم لے کے آ رہا تھا، سواری کا بندوبست نہیں ہوا، میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، اور پھر اسی جس رب کو میں نے گواہ بنایا اسی اللہ کے بھروسے پہ میں رقم چھوڑ رہا ہوں، اور مجھے امید ہے کہ میرا اللہ وہ میرا گواہ ہے، وہ میری امانت کو آپ کے ہاں سپرد ضرور کر دے گا، آپ اپنی امانت لے لیں۔ روایت میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بخاری شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ اس آدمی نے جب
وہ رقم لی، اس نے کہا قربان جاؤں اس آدمی پہ، اس کا کتنا اللہ پہ توکل تھا، اس نے اللہ کو گواہ بنایا اور اللہ کو گواہ بنا کے پھر ایسا مضبوط ہو گیا۔ ثم استقاموا، جب انہوں نے کہا قالوا ربنا اللہ کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس بات پہ ڈٹ گئے، جسم چھلنی ہو گئے، جانیں قربان ہو گئی، بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، مگر انہوں نے قالوا ربنا اللہ کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا، اسی بات پہ ڈٹ گئے۔ میرے بھائیو، اس کو ایمان کہتے ہیں، یہ تقویٰ ہوتا ہے، یہ پرہیزگاری ہوتی ہے۔ اور قربان جائیں اس آدمی پہ جس نے قرضہ لیا، کچھ دن گزرے، اس نے پھر دوبارہ وہ واپس، اس کے ذہن میں تھا کہ شاید رقم پہنچی ہے کہ نہیں، وہ دوبارہ آیا، کشتی لی، اس آدمی کو آ کے ملا اور 1000 دینار نکالے اس کے سامنے رکھے، اس کو کہا کہ یہ آپ سے میں نے قرضہ لیا تھا۔ اب قرضہ لینے والے نے کہا کہ بھائی آپ کی رقم تو میرے پاس پہلے پہنچ چکی ہے، آپ نے جو خط لکھا تھا وہ میرے پاس پہلے پہنچ چکا ہے۔ تقویٰ دیکھیے جان بین سے۔ تو میرے بھائیوں، جب یہ دل میں محبت ہوگی اپنے بھائیوں کی، آج کا ہمارا عنوان کہ خدمت خلق کے کیا ثمرات ہوتے ہیں، جب ہم مخلوق کی خدمت کریں گے، جب ہم اپنے بھائیوں کا خیال کریں گے، جب ہم ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں گے، پھر اللہ کی مدد شامل حال ہوتی ہے۔ آج دنیا میں آپ کو کہیں جلوس نکلے گا، کہیں ڈاکٹروں کا جلوس ہے، کہیں ٹیچر حضرات کا جلوس ہے، کہیں کسی لوگوں کا جلوس ہے۔ کیوں؟ ہر آدمی اس وجہ سے باہر نکلتا ہے کہ ہمیں حق چاہیے، ہم حق لے کے رہیں گے، ہم حق لے کے رہیں گے۔ ہر آدمی کا یہ نعرہ ہے کہ ہم نے حق لینا ہے۔ اگر ہمارا نعرہ بدل جائے، تبدیل ہو جائے، اگر ہر بندہ باہر نکلے اور کہے کہ میں اپنا حق دے کے رہوں گا، تو دنیا سے لڑائیاں ختم ہو جائیں، دنیا سے اختلافات ختم ہو جائیں۔ آج حق لینے کے لیے تو ہر بندہ باہر نکلتا ہے۔ کبھی ہم نے یہ بھی کہا کہ ہم نے حق دینا ہے، فلاں کا میں نے حق کھایا ہے، میں نے اس کو رقم واپس کرنی ہے، میں نے بہن بھائیوں کا حق کھایا ہے، میں نے ہمسائے کا حق کھایا ہے، میں نے فلاں آدمی کا میں نے رقم دینی ہے۔ اگر ہم خود آگے نکل کے حق دینے والے بنے تو دنیا سے لڑائی ختم ہو جائے، جھگڑے ختم ہو جائیں۔ آج عدالتوں میں چلے جائیں، تھانوں میں چلے جائیں، کچہریوں میں چلے جائیں، اکثر ہمارے یہ معاملات ہوتے ہیں، کسی نے پیسے لینے ہیں، کوئی فراڈ کر گیا، کوئی دھوکہ کر گیا، کوئی چوری کر گیا، کوئی مال قبض کر گیا۔ اگر ہر بندہ یہ سوچے کہ میں نے حق دینا ہے تو یہ پریشانیاں ہی ختم ہو جائیں، آزمائشیں ختم ہو جائیں۔ آج خوف خدا ختم ہو گیا۔ آج دنیا کی چند دن کی زندگی ہے، یاد ہے بچپن آیا، لڑکپن آیا، جوانیاں آئیں، سفیدیاں آ گئیں، ایک وقت چلے جانا ہے، یہ دارالعمل چل رہا ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، خدمت خلق میں اللہ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ جب کوئی انسان خدمت خلق کرتا ہے، مخلوق کی خدمت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نجاشی نے ایک وفد بھیجا۔ نجاشی حبشہ کا بادشاہ تھا، اس نے ایک وفد بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ وفد آیا۔ جب وہ وفد آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ ان کو ملے اور وہ سارے لوگ بیٹھ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم خود کھڑے ہوئے، میرے آقا کھڑے ہو کے ان کی خدمت کے لیے کام شروع کر دیا۔ حالانکہ ایک وقت کے پیغمبر ہے، خود سوچئے ایک پیغمبر ہو کے، اور پیغمبر بھی عام نہیں، تمام نبیوں کے امام ہو کے، خاتم النبیین ہو کے میرے آقا کھڑے ہوئے، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا نے ان کی خدمت کی غرض سے کھڑے ہوئے۔ صحابہ نے فرمایا حضور آپ کھڑے کیوں ہوئے ہیں؟ ہم صحابہ آپ کی خدمت کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں، آپ آرام کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا پیارا لفظ فرمایا۔ حضور نے فرمایا صحابہ، یہ نجاشی، یہ وہ بادشاہ ہے، جب اس کے پاس میرے صحابہ گئے تھے، انہوں نے میرے صحابہ کی خدمت کی تھی،
آج میں پیغمبر بھی چاہتا ہوں کہ میں ان کی خدمت کروں. اگر میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کروں گا میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. آج خدمت خلق کا جذبہ ہم میں ختم ہو گیا ہے. آج انسانیت ختم ہو گئی ہے. آج انسانیت کے نام پر آج ظلم تو ہو رہا ہے، مگر انسانیت جو انسان کے اندر ہونی چاہیے وہ احساسات ختم ہو گئے. کسی انسان کو پریشانی میں دیکھا ہم نے وہاں سے فوائد اٹھانا شروع کر دیتے ہیں. کسی کے ہاں وفات ہو گئی ہم وہاں سے غلط قسم کے ہم فائدے حاصل کرتے ہیں. کوئی پریشان ہے ہم پریشانی سے فائدے حاصل کرتے ہیں. کاش کہ ہمارے دل میں وہ جذبات آئیں، وہ خدمت خلق آئے، وہ اپنے ہمدردی آئے اپنے بھائیوں کی، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا. میرے آقا نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، جب آپ میری امت کی خدمت کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے. آج خدمت خلق کی بڑی کمی ہے ہمارے یہاں. آج ہر انسان اپنا سٹینڈرڈ بنانے کے چکر میں ہے کہ میں مضبوط ہو جاؤں، میرا معیار مضبوط ہو جائے، میری اولاد مضبوط ہو جائے. کبھی یہ نہیں سوچا کہ کبھی کسی کی ہم خدمت کریں گے تو اللہ تعالیٰ کتنا اجر دیں گے. تو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم انہوں نے فرمایا کہ اس نجاشی نے میرے صحابہ کی خدمت کی، خدمت خلق کی، اور میں کیوں نہ ان کی خدمت کروں. اس وجہ سے میں نبی بھی چاہتا ہوں کہ میں ان کی خدمت کروں. تو میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اسی طرح سے کئی ایسے واقعات ہیں اسلام میں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین دوسرے خلیفہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں. ایک دفعہ ان کا دور حکومت ہے، وقت کے بادشاہ ہیں. آج وقت کے بادشاہ ہوں انہیں کوئی پرواہ نہیں، عوام کس طرح سے پسی جا رہی ہے کوئی پرواہ نہیں. آئیے میرے نبی کے صحابہ کرام جو بادشاہ وقت ہیں، امیر المومنین ہیں، جن نے 22 لاکھ مربع میل پر جنہوں نے حکومت کی ہے امیر المومنین نے. آج پاکستان اس 22 لاکھ مربع میل کے مقابلے میں ایک چھوٹا سا ملک ہے. اتنے بڑے حکمران، اور ان کے حالات کیسے تھے؟ وہ رات کو لباس بدل کے حلیہ تبدیل کر کے گلی کوچے میں جاتے، جا کے لوگوں کے حالات کا جائزہ لیتے کہ کوئی پریشان تو نہیں. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا مقولہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بکری اگر پیاسی مر گئی تو عمر سے پوچھا جائے گا اے عمر آپ کے دور حکومت میں بکری پیاسی کیوں مری؟ انسان تو دور ہے، وہ جانوروں کے بھی حقوق کا خیال کرنے والے تھے. ایسے نہیں ہے کہ آج 1400 سال گزر گئے، لوگ عمر کے نام سے بڑے دل ان کا خوش ہو جاتا ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، ان کی قربانیاں ہیں. عمر فاروق رات کو گشت کر رہے ہیں گلی میں اکیلے. کیا وجہ تھی کہ اکیلے حکمران ہو کے گلی میں اکیلے چل رہے ہیں؟ آج حکمران کسی ملک یا کسی شہر میں آ جائیں سارا شہر بند ہو جاتا ہے، روڈ بلاک ہو جاتے ہیں، ایمبولینس والے ہیں وہ سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی پریشان حال ہے، کوئی مریض ہے، کوئی لاچار ہے، کوئی بزرگ ہے، وہ بیچارے لائن پہ کھڑے ہیں، حکمرانوں نے گزرنا ہے. ہم ان کو بھی کہتے ہیں حکمرانوں، حکمرانی کرنی ہے تو حضرت عمر فاروق کی عمارت میں ان کے دور کے واقعات کا مطالعہ کرو. ایسے حکمران چاہیے جن کو کوئی خوف نہیں، کوئی ڈر نہیں، اللہ پہ توکل ہے. حضرت عمر فاروق گلی میں گشت کر رہے، ایک دروازے سے انہوں نے دیکھا، دروازے کے قریب ہوئے، بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے غور سے سنا، ماں اپنے بچوں کو دلاسا دے رہی ہے، بیٹے صبر کرو ابھی کھانا پک جائے گا. حضرت عمر فاروق نے کنڈی کھٹکھٹائی، اندر سے ایک عورت نکلی. اس نے کہا کیا کہتے ہیں آپ؟ عمر فاروق نے فرمایا کہ آپ کے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے، میں چوکیدار ہوں. قربان جو ہیں وقت کے بادشاہ ہو کر کہہ رہے ہیں کہ میں چوکیدار ہوں. اصل تو
امیر جو ہوتا ہے، جو قوم کا، وہ عوام کا خادم ہوتا ہے میرے نبی کے فرمان کے مطابق۔ انہوں نے کہا کہ اپنے بچوں کو چپ کریں۔ اس عورت نے کہا کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، میرے بچے کافی دنوں سے بھوکے، بھوک کی وجہ سے رو رہے، میں نے دیگچی کو چولہے پہ رکھا ہوا ہے، آگ لگائی ہوئی ہے، لیکن دیگچی میں کچھ نہیں، صرف پانی ہے، بچوں کو دلاسا دینے کے لیے میں نے دیگچی رکھی ہوئی ہے۔ تو وہ کہنے لگی کہ بچے کافی دنوں سے بھوکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میرے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ اے عمر تیرے دور میں، اے عمر فاروق تیرے دور میں ایک گھر میں یتیم بچے ہیں جن کا باپ بھی نہیں، وہ بچے بھوکے ہیں۔ عمر فاروق کہتے ہیں فوراً میرا دل کانپا، دوڑا وہاں سے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں بیت المال گیا، میں نے وہاں سے کھانے پینے کی چیزیں اٹھائیں، راشن اٹھایا، بوری میں ڈالا۔ بوری میں ڈالنے کے بعد حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جب میں نے راشن بوری میں ڈالا، بوری میں ڈالنے کے بعد میں نے اس بوری کو اٹھایا۔ جب بوری کو اٹھایا، میرا غلام اسلم غلام آ گیا۔ اس اسلم غلام نے کہا اے امیر المومنین عمر فاروق، آپ بوری نہ اٹھائیں، آپ میرے مالک ہیں، آپ وقت کے امیر المومنین ہیں، آپ ہمارے بادشاہ ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں، آپ بوری نہ اٹھائیں، میں آپ کا غلام ہوں، میں بوری اٹھاؤں گا۔ حضرت عمر فاروق نے عجیب جواب دیا۔ حضرت عمر فاروق نے فرمایا اے اسلم غلام، یہ بتاؤ کل قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ بھی تم اٹھاؤ گے؟ قربان جائے عمر فاروق کے اس الفاظ پہ۔ وقت کا بادشاہ ہو کر قوم کی خدمت کا جذبہ دیکھیں اس کے اندر۔ انہوں نے وہ راشن کی بوری اپنے کندھے پہ رکھی، غلام ساتھ جا رہا ہے۔ آج اگر ہمیں کوئی ملازم مل جائے، ہم شوخیاں مارتے ہیں کہ جی یہ دیکھیں جی ہمارا اتنا پروٹوکول، یہ ملازم، یہ ہمارے کام کرنے والے۔ وقت کا بادشاہ ہے، غلام پیدل چل رہا ہے، اور وقت کا بادشاہ جو مالک ہے وہ کندھے پہ بوری اٹھا کے جا رہے ہیں۔ جب غلام کہتا ہے تو کہتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ تم اٹھاؤ گے؟ ہمیں ایسے چاہیے حکمران، ہمیں یہ عدل چاہیے عمر فاروق والا۔ جب ایسا عدل ہوگا پھر آپ کو کہیں گلی میں، کوچے میں، بستی میں، شہر میں، کسی صوبے میں آپ کو کوئی بھوکا نظر نہیں آئے گا۔ آج ہمیں ایسے لوگ چاہیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہاں سے گئے، جب وہاں گھر پہنچے، گھر پہنچ کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وہ بوری اتار کے راشن نکالا۔ راشن نکال کر ان کے گھر میں فرمایا کہ اے میری بہن آپ آگ جلائیں، میں آپ کے بچوں کے لیے کھانا بناتا ہوں، روایت میں موجود ہے۔ اس عورت نے آگ جلائی، کھانا تیار کیا، آگ بجھ گئی۔ اسلم غلام کہتا ہے خدا کی قسم میں نے ایسا حکمران نہیں دیکھا۔ وقت کے بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں، آگ جل رہی ہے، آگ میں پھونکے مار رہے ہیں، آگ بجھ گئی، پھونکے مار رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اسلم غلام کہتا ہے حضرت عمر فاروق کی داڑھی مبارک سے دھواں نکل رہا تھا پھونکے مارنے کی وجہ سے۔ جب ایسے حکمران ہوں پھر بکریاں اور بھیڑیے اکٹھے کیوں نہیں چریں گے؟ جب ایسے حکمران ہوں، جب ان کے دور میں دریا خشک ہوا، انہوں نے ایک روکا لکھا دریا کے نام پر۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اے دریا، کیا تیرے اس سرزمین پر عمر انصاف نہیں کر رہا؟ اگر عمر انصاف کر رہا ہے تو آج کے بعد اے دریا تمہیں بند نہیں ہونا۔ دریائے نیل عمر فاروق کے اس رکا لکھنے کے بعد سے لے کر آج تک 1400 سال گزر گئے، آج تک وہ دریا بند نہیں ہوا۔ ایسے حاکم ہوں، عمر فاروق کے دور میں زمین پہ زلزلہ آیا، زمین کانپنے لگی، عمر فاروق نے اپنا درہ زمین پہ مارا۔ عمر فاروق نے کہا اے زمین، کیا تجھ پہ عمر انصاف نہیں کرتا؟ تو کانپ رہی ہے؟ اس سرزمین پر آج تک اس سرزمین پر کبھی دوبارہ زلزلہ نہیں آیا۔ آج یہ زلزلے، یہ طوفان، یہ سیلاب، یہ عذاب الہی ہیں۔
ہماری ناانصافیاں، ہمارا ظلم، ہمارا تشدد، ہماری بربریت، ہماری درندگی جب ہم درندگی پہ اتر آتے ہیں، کہاں ہے وہ امریکہ، اسرائیل جو انسان کے حقوق کا علم لے کر دنیا میں آئے؟ جہاں وہ کہتے تھے ہمارے مظفر آباد میں زلزلہ آیا، این جی اوز آ گئے وہاں، او جی کیسے آئے ہو؟ او جی ہمیں انسانوں سے ہمدردی ہے، یہاں زلزلہ ہے، ہم زلزلہ زدگان کی خدمت کرنے آئے ہیں۔ لیا میں سیلاب آیا، وہاں پہنچ گئے۔ اچھا وہاں کیوں پہنچے؟ کہ جی بیچارے پریشان ہیں، ہم ان کی خدمت کے لیے آئے ہیں۔ جن کو تم نے پریشان کر رکھا ہے فلسطین میں، اے ظالمو تم بے وقوف بناتے ہو، تم نے امت مسلمہ کو پریشان کر رکھا ہے، تم نے بچے نہیں چھوڑے، تم نے عورتیں نہیں چھوڑی، تم نے بزرگ نہیں چھوڑے، ہسپتالیں نہیں چھوڑی، سکول نہیں چھوڑے، مسجدیں نہیں چھوڑی، ادارے نہیں چھوڑے، تم نے تباہ برباد کر دیا۔ 1 سال گزر گیا ہے۔ یہ لوگ بھی ہیں۔ آج اگر عمر فاروق ہوتا، خدا کی قسم 1 دن نہ گزرتا عمر فاروق کی فوج وہاں نظر آتی۔ عمر فاروق نے کھانا تیار کیا، آگ میں پھونکے مارے، دھواں نکل رہا ہے، داڑھی مبارک سے دھواں نکل رہا ہے۔ اسلم کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو آ گئے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے آپ نے عمر فاروق کا غلام بنایا، میں نے اپنی آنکھوں سے عمر فاروق کے کردار کو دیکھ رہا ہوں۔ جب کھانا بن گیا، بچوں نے کھانا کھانا شروع کیا، اسلم غلام نے کہا امیر المومنین آپ تشریف لے آئیں، ہم چلتے ہیں، ایک اور کام بھی ہے۔ آئے ہے عمر فاروق نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا اسلم غلام میں نے انہی آنکھوں سے میں نے یتیم بچوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے اسی آنکھوں سے میں نے یتیم بچوں کو بل پلاتے دیکھا ہے جو بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ اے اسلم جب تک میں بچوں کو ہنستا نہیں دیکھوں گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ عمر فاروق بیٹھے، اپنے ہاتھ سے یتیم بچوں کو کھانا کھلایا۔ جب بچے پیٹ بھر گیا، کھیلنا شروع کیا بچوں نے، عمر فاروق کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ کہتے ہیں میں نے دل میں شکر ادا کیا، اے اللہ تیرا بڑا احسان ہے کہ تو نے مجھے اس قابل سمجھا اس نیکی کے۔ پھر روایت میں موجود ہے اس عورت نے کہا اے نوجوان تیرے جیسا ہمیں بادشاہ چاہیے، تیرے جیسا امیر المومنین چاہیے۔ کہاں گئے وہ ہمارے عمر فاروق جو کہ ہمارے امیر المومنین ہیں؟ میں نے تو بڑا ان کا نام سنا ہے کہ غریبوں کی ہمدردی کرتے ہیں، اصل تو ہے حاکم بننے کا حقدار۔ جب اس نے اپنی ساری باتیں کی، عمر فاروق آگے رو رہے ہیں، وہ باتیں کرتی جا رہی ہیں۔ عمر فاروق نے آخر میں ایک لفظ کہا اے میری بہن جس عمر فاروق کو تو کوس رہی ہے میں وہی عمر فاروق ہوں، میں کیا کروں، اکیلا انسان ہوں، راتوں کو گلیوں میں گشت کرتا ہوں، اگر دیر ہوگی تو میں معافی مانگتا ہوں۔ میں نے کوشش تو کی کہیں کسی جگہ محلے میں، گلی میں، علاقے میں کوئی بیچارہ پریشان نہ ہو، کوئی آزمائش میں نہ ہو، میں کوشش کرتا ہوں وہاں پہنچوں۔ یہ خدمت خلق ہے۔ خدمت خلق سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں۔ جب رب راضی ہوتا ہے تو اللہ سارے معاملات کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ سوچا کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ میں نیکی میں حضرت ابوبکر صدیق سے بڑھ جاؤں۔ آج ہمارے مقابلے کیا ہوتے ہیں؟ آج ہمارے مقابلے میں اچھا میرا گھر 3 مرلے میں ہے، میرے سامنے والا تو اس نے 4 مرلے خریدے ہیں، میرا شریک ہے، میں شریکوں کو دیکھوں گا۔ آج ہمارے مقابلے اس کام کے ہوتے ہیں، گاڑیوں کے مقابلے، گھروں کے مقابلے۔ کاش کہ ہم مقابلہ نیکیوں کا کریں۔ صحابہ کرام کے اندر نیکیوں کے جذبات تھے اور مقابلے ہوا کرتے۔ خدمت خلق میرے نبی کے صحابہ سے اوپر کسی نے دنیا میں نہیں کی۔ میرے نبی آئے تو انہوں نے آ کر بتایا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں نے دل میں کہا کہ ابو بکر صدیق ہر کام میں نیکی میں بڑھ جاتے ہیں، میں کوئی ایسا کام کروں گا کہ جس میں ابو بکر سے نیکی میں بڑھ جاؤں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں پھر میرے دل میں خیال آیا عمر فلاں جگہ جنگل میں ایک بوڑھی خاتون رہتی ہیں، کیوں نہ وہاں جا کے اس بوڑھی خاتون کی خدمت کروں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں وہاں گیا، بوڑھی اماں کو کہا اماں جی
آج کے بعد آپ کے گھر کی صفائی بھی عمر کرے گا، آپ کے گھر کا پانی بھی عمر لے کر آئے گا۔ اس عورت نے کہا اے نوجوان، اے عمر فاروق، آپ سے پہلے ایک آدمی آتا ہے، روزانہ آ کے میرے گھر کی صفائی بھی کر کے جاتا ہے، میرے گھر کا پانی بھی بھر کے جاتا ہے۔ عمر فاروق کہتے ہیں جس جذبہ سے میں نکلا تھا، اب میں فوراً مائنڈ میرا بدلا، میں نے کہا میں وہ بندہ تو دیکھوں کہ بندہ کون ہے جو اتنے جنگل میں آ کے بوڑھی عورت کی خدمت کر کے جاتا ہے۔ اس نے حضرت عمر فاروق نے کہا، میں نے پوچھا اماں سے، امی جان آپ بتائیں گے کہ وہ آدمی کب آتا ہے؟ انہوں نے کہا وہ صبح صبح جب اندھیرا ہوتا ہے، صبح کی نماز سے بھی پہلے آتا ہے وہ، تاکہ دنیا والے نہ دیکھیں، اور مقصد کیا ہے؟ رضا اللہ، اللہ راضی ہو جائے، دکھلاوا نہیں، دکھلاوے سے کچھ نہیں ہونا، ان لوگوں نے ہمیں اجر نہیں دینا، اجر میرے اللہ نے دینا ہے۔ تو انہوں نے کہا، اگلے دن عمر فاروق پہنچ گئے، صبح پہنچے، جو ہی وہاں پہنچے بوڑھی اماں کو کہا امی جان بتائیں میں پانی بھراتا ہوں۔ انہوں نے کہا عمر فاروق وہ آدمی تھوڑی دیر ہوئی ہے، صفائی بھی کر کے چلا گیا، پانی بھی بھر کے دے کے چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں میں بڑا حیران ہوا کہ ایسا کون سا آدمی ہے، ایسا کون سا انسان ہے کہ جس کے دل میں اتنی خدمت خلق ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ خدمت خلق سے کیا ملتا ہے؟ خدمت خلق ہی تو ہے جس سے رب ملتا ہے۔ جب مخلوق راضی ہوگی نا تو میرا اللہ عرش پہ راضی ہوتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اگلے دن میں صبح صبح، ابھی تہجد کا وقت ہے، میں پہنچا ہے۔ میں نے کہا امی جان وہ آئے؟ کہتے ہیں نہیں بیٹے آنے کا ٹائم ہو گیا۔ تو عمر فاروق کہتے ہیں میں نے چہرے پر نقاب کیا اور وہیں سائڈ پر بیٹھ گیا۔ ایک نوجوان آیا، اونٹ پہ سوار ہے، اس نے سواری کھڑی کی، اندر آیا، منہ پہ نقاب کیا ہوا ہے، اس نے گھر میں جھاڑو دیا، جھاڑو دینے کے بعد اس نے پانی کا مشکیزہ اٹھایا، گیا پانی بھر کے آیا، پانی بھر کے رکھا، پوچھا ماں جی کوئی اور میرے لائق خدمت ہے؟ اس نے کہا بیٹے کافی ہے۔ جو ہی واپس ہونے لگے عمر فاروق راستے میں بیٹھے، ان نے گھوڑے کی، ان نے اونٹ کی مہار پکڑ لی، اس کو کہا اپنے منہ سے نقاب اتار، وہ خاموش ہے۔ کہتے عمر فاروق کہتے ہیں میں نے ہاتھ لمبا کر کے اس کے منہ سے جو ہی کپڑا اتارا میرے پاؤں سے زمین نکل گئی۔ میں نے کیا دیکھا؟ حضرت ابو بکر صدیق سامنے کھڑے ہیں۔ یہ خدمت خلق ہے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے۔ آج ہمارے مقابلے تو ہے نا اپنے آپ کو پروان چڑھانے کے، اپنے آپ کو منوانے کے، اپنا سکہ منوانے کے، ان کے مقابلے ہوا کرتے خدمت خلق کے۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں اس دن میں نے اپنے ہاتھ چھوڑ دیے۔ میں نے کہا عمر آج کے بعد تو ابو بکر سے مقابلہ نہ کیا کر، جتنا مرضی ہے مقابلہ کر لے، ابو بکر کی پہنچ کو نہیں پہنچ سکتا۔ ابو بکر جہاں پہنچ سکتا ہے عمر وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ یہ ہے پیغمبر کے شاگرد، یہ ہے ریاست مدینہ۔ ریاست مدینہ اس کو کہتے ہیں، نام ریاست مدینہ جو آج ہم سنتے آتے ہیں، یہ ریاست مدینہ کی داستان ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اسی طرح سے یہ اللہ والے تو وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہر دور میں ہر کسی کی خدمت کی ہے، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من احسن علی عیالہ، جو آدمی اللہ کے کنبے کو خوش رکھتا ہے تو فرمایا تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو خوش رکھتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا حضور اللہ کا کنبہ کون ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ کا کنبہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ کی مخلوق کو جو خوش رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھتے ہیں۔ جو اللہ کی مخلوق کو تکلیفیں دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ جو اللہ کی مخلوق کے حق کھا کر، لوگوں کو پریشان کر کے، لوگوں کا حق غصب کر کے، زمین کھا کے، پیسہ کھا کے، پریشان کر کے، اس کے بعد آدمی اللہ کے سامنے سجدے پہ سجدہ لگاتا رہے، کوئی فائدہ نہیں۔ حقوق العباد کا، اور حقوق العباد ایک ایسی چیز ہے اگر کسی بندے کا حق کھا لیا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائیں گے جا پہلے میرے بندے سے معافی مانگ، میرا بندہ معاف کرے گا تو میں معاف کروں گا۔ اسی وجہ سے تو فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے ماں سے بھی 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں، اور اللہ پسند نہیں فرماتے کہ اللہ کی مخلوق سے کوئی زیادتی کرے۔
کوئی ظلم کرے، کوئی زیادتی ہو جائے کسی کے ساتھ، تو میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، اسی طرح سے فرمایا کہ آج ہمارے ہاں کس طرح سے دنیا میں نظام چل رہا ہے۔ حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ، آپ نے نام سنا ہوگا شاید، اس دور کے مفتی تقی عثمانی متظلہ العالی، کراچی کے ہیں، مفتی اعظم، مفتی پاکستان، مفتی تقی عثمانی کے والد مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ، ان کا واقعہ مذکور ہے۔ جب ایک مفتی تھے، مدرسے میں پڑھاتے تھے، وہ کہتے ہیں ایک دن میں پڑھا کے جا رہا ہوں تو میں نے کیا دیکھا، ایک بوڑھی اماں ہے، وہ جا رہی ہے۔ اس دور میں پانی کی بڑی مشکل سے کہیں سے معلومات ملتی تھی، کہیں سے اس عورت نے پانی لیا، اپنے کندھے پہ پانی رکھ کے جا رہی ہے۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں میں مدرسے پڑھانے جا رہا تھا، میں نے اس اماں کو کہا اماں جان میں آپ کا پانی چھوڑو، اس نے کہا بیٹے چھوڑ دو تو اللہ آپ کو جزا دے گا۔ کہتے ہیں میں نے ان کا پانی لیا اور پانی چھوڑنے ان کے گھر چلا گیا، تو اس عورت نے اتنی دعائیں دیں، حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں میرا دل اتنا خوش ہوا۔ اور کبھی تجربہ کریں، کسی بھائی کی خدمت کر کے جب اس سے دعا لیتے ہیں نا، خدا کی قسم اس دل میں جو ٹھنڈک پہنچتی ہے نا، آپ کو دنیا کے امیر ترین بنگلے میں، اے سی کے نیچے، اعلیٰ سے اعلیٰ گاڑی میں وہ سکون نہیں مل سکتا جو سکون خدمت خلق سے آپ کو ملے گا۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس نے اتنی دعائیں دی، میرے جب مدرسے پہنچا مجھے بڑا سکون ملا نیکی کر کے۔ اور قدرتی بات ہے اللہ نے مسلمان کا مزاج ایسا بنایا ہے، جب خدمت کی جائے تو مسلمان کا دل میں قدرتی اللہ کی طرف سے روحانیت آ جاتی ہے۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگلے دن میں نے نیت کی، میں نے کہا اماں پتہ نہیں کہاں سے پانی لے کے آئی ہوگی۔ اس نے کہا میں نے علاقے والوں سے پوچھا کہ بتاؤ یہاں سے لوگ پانی کہاں سے لینے جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا فلاں جگہ ایک کنواں ہے وہاں سے پانی لے آتے ہیں۔ حضرت مفتی شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگلے دن میں اس سے پہلے گیا، وہاں گیا تو میں نے اس عورت بوڑھی اماں کو دیکھا پانی کھینچ رہی ہے، گھر میں کوئی مرد بھی نہیں ہے، کوئی جوان بھی نہیں۔ کہتے میں نے کہا اماں میں آپ کو پانی یہاں سے کنویں سے نکال دوں؟ اس نے کہا بیٹے نکال دو۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ فرماتے میں نے پانی نکالا، بشکیزہ بھر کے میں نے کندھے پہ رکھا، اماں کے ساتھ ان کے گھر گیا۔ کہتے ہیں جو ہی میں نے پانی رکھا اس بوڑھی ماں نے ایک دعا دی۔ اس نے کہا کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا اماں میں مدرسے میں پڑھاتا ہوں، مفتی ہوں۔ انہوں نے کہا جا میری دعا ہے اللہ تجھے بڑا مفتی بنائے۔ یہ ہیں ہمارے اکابرین جنہوں نے صحابہ کے نقش قدم پہ چلے ہیں۔ پھر مفتی شفیع رحمہ اللہ ایک وقت آیا مفتی اعظم بنے، آج بھی ان کا نام جہاں آپ لکھیں گے لکھا ہوا پڑھیں گے ساتھ لکھا ہوگا مفتی اعظم مفتی شفیع عثمانی رحمہ اللہ۔ تو جب وہ مفتی اعظم بن گئے بڑے مفتی، تو وہ کہتے ہیں میں نے اس راز کو آج تک کسی کو نہیں بتایا۔ وہ کہتے ہیں ساری زندگی اس بوڑھی اماں کے گھر مدرسے پڑھانے جاتا، پہلے ان کے گھر کا پانی بھر کے دیتا، بعد میں میں اپنے مدرسے جایا کرتا، ساری زندگی یہ خدمت کی اور وہ روزانہ مجھے دعا دیتی۔ مفتی شفیع رحمہ اللہ فرماتے ہیں جب میں مفتی اعظم بنا پورے پاکستان میں میرا ایک نام بنا، جیسے آج مفتی تقی عثمانی کا نام بنا ہوا ہے، اللہ نے ان کو ایک عزت اور وقار دی ہوئی ہے۔ جیسا کہ عدالت میں جو آج سے فائز عیسیٰ کی عدالت میں جو فیصلہ ہوا قادیانیت کا، تو مفتی تقی عثمانی اور علماء سارے وہاں پہنچے، تو اسی طرح سے ان کے والد کو اعزاز ملا تھا مفتی اعظم کا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب میں مفتی اعظم بنا اس وقت میں نے یہ بات اپنے جو میرے مریدین تھے ان کو میں نے بتایا، میں نے ساری زندگی یہ کام کیا۔ آج مفتی اعظم میں ایسے نہیں بنا، ایک بوڑھی ماں، ایک مظلوم ماں، ایک بیچاری لاچاری ماں، اس کی دعاؤں کے نتیجہ میں میرے اللہ نے مجھے مفتی اعظم بنایا۔ میرے بھائیوں خدمت خلق کو معمول بنائیں، خدمت خلق کو زندگی کا ایک محور اور مرکز بنائیں، کسی بھائی کو تکلیف نہ دیں، میری وجہ سے میرا بھائی مشقت میں نہ آئے، میری وجہ سے کوئی میرا بھائی رات کو پریشانی میں وقت نہ گزارے، میری وجہ سے کوئی میرا بھائی ایسا نہ ہو کہ میں رات کو آرام سے بستر پہ پڑا ہوں اور میرا بھائی رات کو پریشانی کے عالم میں رات کو سویا پڑا ہو، مجھے کیسے میرا اللہ مجھ سے راضی ہوگا؟ اللہ والوں کے واقعات سن کے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ، آپ نے نام سنا ہوگا، غزالی زماں ہیں، ان کے بارے میں آتے ہیں انہوں نے بڑی کتابیں لکھی، امام غزالی رحمہ اللہ نے بڑی بڑی کتابیں لکھی۔ جب فوت ہو گئے ایک آدمی نے خواب میں دیکھا امام غزالی رحمہ اللہ، خواب میں دیکھا امام غزالی آرام سے جنت میں سیر کر رہے ہیں۔ انہوں نے پوچھا امام غزالی آپ نے اتنے ماشاءاللہ دنیا میں نیکیاں کی،
आपने इतनी किताबें लिखी, आज अल्लाह ने आपको उन किताबों को लिखने की वजह से अल्लाह ने आपको जन्नत दे दी। बात सुनेंगे ईमान ताज़ा होगा। उसने कहा, इमाम गजाली आपने जो किताबें लिखी, जो दीन की खिदमत की, उसकी बरकत से अल्लाह ने आपको जन्नत अता की। इमाम गजाली कहने लगे, अभी तो किताबों के लिखने की बारी ही नहीं आई थी अल्लाह के पास। मेरे अल्लाह ने मुझे बुलाया, मुझे बुला के कहा, गजाली तेरे बाकी नेकियां अपनी जगह पे, उसका हिसाब नहीं करता, मुझे तेरी एक अदा बड़ी पसंद आई। उन्होंने कहा, अल्लाह करीम वो कौन सी अदा है? अल्लाह ने फरमाया, गजाली एक दिन तू रात को किताब लिख रहा था। आजकल का दौर है पेन से इंक भरी या बाल पेन से लिखते हैं, उस दौर में स्याही और कलम दबो के, पुराना दौर था, ओल्ड दौर था, ये चीज़ें सहूलियात नहीं थी, स्याही में कलम दबो के वो लिखा करते थे। स्याही ऐसी होती बाद का तो उसका कतरा कलम के ऊपर भी ठहर जाता था, उसको छिंटा मारा करते जब हम पढ़ा करते थे। तो इमाम गजाली कहते हैं, जब मैं किताब लिख रहा था, जो ही मैंने कलम दबोया स्याही में, जो ही कलम उठाया, कहते हैं कि उस कलम के ऊपर एक मक्खी आकर बैठ गई, स्याही चूसना शुरू कर दिया। कहते हैं मैंने कलम को रोक दिया, मैंने कहा ये अल्लाह की मखलूक है, ये मखलूक खुदा है, ये बेचारी प्यासी होगी, कहाँ से इसको पानी नहीं मिला होगा। मैंने कलम को रोक दिया, उसने वो स्याही चूस ली। जब वो उड़ के चली गई, वो कहते हैं मैंने दोबारा किताब लिखना शुरू की। मेरे अल्लाह ने कहा, इमाम गजाली कहते हैं, जब मैंने ये अमल किया, मेरा नजरिया ये था कि ये अल्लाह की मखलूक है, बेचारी प्यासी होगी, और इसका क्यों ना मैं इसको ये स्याही भी दे दूं। कहते हैं मेरा नजरिया ये था। अल्लाह ने फरमाया, इमाम गजाली तेरी ये अदा मुझे बड़ी पसंद आई, तूने मेरी मखलूक पे तूने रहम किया, जा मैं तुझ पे रहम करता हूँ, मैं तुझको जन्नत अता करता हूँ। तो वो कहते हैं अभी तो किताबों के लिखने की बारी नहीं आई थी, अल्लाह ने मुझे पहले जन्नत का टिकट दे दिया। तो मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, ये दुनिया में आखिरी बात करके बात खत्म करता हूँ। अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह आपकी इसी लाहौर मियानी शरीफ कब्रिस्तान में मदफून हैं। बड़े अल्लाह वाले गुजरे हैं, जिनको उस दौर के अंग्रेजों ने बर्फ के बुलाक पर उनको लिटा दिया था, कपड़े उतार के। इस पाकिस्तान को बनने में आज उलमा का इतना बड़ा किरदार है। तारीख उठा के देखें, जब पाकिस्तान बना हजारों उलमा को शहीद किया गया, उलमा को तोप के मुंह के ऊपर रख कर उनको बांध दिया जाता और तोप चला दी जाती, उलमा के चीथड़े उड़ जाया करते थे। उलमा ने खिदमत दी है, उलमा की कुर्बानियां लगी इस पाकिस्तान के बनने में। इस पाकिस्तान में मुखलिस उलमा ही आपको नजर आएंगे। अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह जब उन्होंने तारीख उठाई अंग्रेज के खिलाफ, उनको बर्फ के बुलाक पे लिटाया जाता, कपड़े उतार के। उनको कहा जाता, लाहौरी बता तू बाज आएगा अंग्रेज के खिलाफ तारीख उठाता है? एक लफ्ज कहते, उसने कहा मेरा जिस्म तो ठंडा कर लोगे मगर ईमान मेरा ठंडा नहीं कर सकते। मैं उस नबी का उम्मती हूँ जिस नबी ने हमें बताया है खिदमत खुदा करो तो अल्लाह ऐसे खुश होता है। उन्होंने कहा मैं अपनी कौम को अंग्रेज का गुलाम नहीं बनना पसंद नहीं करता, मैं अपनी कौम को आज़ाद देखना चाहता हूँ। इसी अहमद अली लाहौरी ने 3 जुमले कहे। उन्होंने कहा अल्लाह को राज़ी करें इबादत से, ये आखिरी निचोड़ है बयान का। खिदमत खल्क का उन्वान था जिसका निचोड़ ये अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अल्लाह के वली ने कहा। उनका एक अलहदा उन्वान है, अल्लाह ने उन्हें कश्फ भी दिया था। कोई चीज़ सामने आती उनको पता चल जाता था ये हलाल है कि हराम है। एक दफ़ा एक हिंदू आया, उसने हराम के पैसे भी कमाए हलाल के भी। उसने सुना था मुसलमानों से, मुसलमानों का एक पीर है अहमद अली लाहौरी, बड़ा पहुंचा हुआ है, उसको कश्फ होता है, सामने कोई चीज आ जाए उसे पता चल जाता है कि हलाल की है कि हराम की है। उस हिंदू ने कहा मैं देखना चाहता हूँ मुसलमानों का पीर वाक़िअतन ऐसे। उसने कहा उस हिंदू ने कि मैंने हराम पैसे भी कमाए, मैंने हलाल भी कमाए। कहते हैं एक रेड़ी पे गया, मैंने आधा किलो सेब हराम पैसों के लिए, आधा किलो हलाल के लिए। उसने कहा मैंने हराम पैसों के जो सेब लिए थे उस पर थोड़े सा निशान लगा दिया, जिस तरह कोई आदमी अपनी सेफ्टी के लिए थोड़ा सा सुई के बराबर निशान लगाता है ताकि अगले को पता ना चले। उस हिंदू ने कहा मैंने हराम पैसों के जो सेब लिए थे मैंने निशान लगाए और शापर में मिक्स किया। अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह के पास गया, मैंने सामने रखे, मैंने कहा हजरत मैं आपके पास ये तोहफा लेकर आया हूँ, आप इसको कबूल फरमाएं। अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह ने शापर खोला,
اندر سے کچھ سیب نکالے اپنے پاس رکھ دیے اور کچھ واپس کیے، کہنے لگے کہ جو میں نے کھانے تھے وہ میں نے رکھ لیے، باقی اللہ آپ کو نصیب کرے۔ کہتے ہیں جو ہی میں نے شاپر کھولا وہ نشان والے سارے سیب انہوں نے واپس کر دیے تھے۔ اس اللہ والے کا نچوڑ بتانے لگا ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کو راضی کریں عبادت سے، اللہ کو راضی کریں عبادت سے، نماز پڑھیں، روزے رکھیں، اللہ نے مال دیا ہے زکوٰۃ دے، مال دیا ہے حج ادا کریں، مال دیا ہے صدقہ خیرات دیں، عبادات کریں، اللہ کو راضی کریں عبادت سے، نبی کو راضی کریں اطاعت سے، نبی کی اطاعت، نبی کو راضی کرنا ہے اطاعت سے، نبی کی فرما برداری، نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ ہماری خوشی، ہماری غمی، ہماری پیدائش، ہماری وفات، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، گفتگو، طریقہ کار، رہن سہن، خدمت خلق، ساری نبی کے طریقے کے مطابق۔ اور تیسرا وہ کہنے لگے، تیسری فرمانے لگے کہ مخلوق کو راضی کریں خدمت سے۔ یہ تین کام جو بندہ کرتے ہیں، اللہ کو عبادت سے، نبی کو اطاعت سے، مخلوق کو خدمت سے، کہتے ہیں جو بندہ یہ تین کام کرے گا بس اس بندے اور جنت کے درمیان صرف ایک چیز ہے جو درمیان میں رکاوٹ ہے، وہ اس کی موت ہے۔ جس دن موت آ گئی وہ آدمی سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ انشاءاللہ آج کے بعد ہم کوشش کریں گے ہم یہ کام کریں۔ اور ہمارے شمع کالونی میں الحمدللہ ہماری کافی وسیع شمع کالونی ہے، تو اس کالونی میں الحمدللہ کافی دوست خدمت خلق کے حوالے سے میدان میں اترے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، ہم لوگ اس پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس میں اتفاق و اتحاد رکھیں۔ اتفاق کی بڑی برکتیں ہیں۔ کئی واقعات موجود ہیں وقت کی نزاکت کی بنیاد پر کہ اتحاد جب ہوگا تو دشمن کبھی نقصان نہیں دے سکتا۔ جب اتحاد ہوتا ہے دشمن آپ کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ اگر اتحاد نہ ہو، آپس میں دراڑیں پڑ جائیں تو دشمن وہاں سے فائدہ حاصل کرتا ہے۔ اور میں ہمارے محترم ساجد بھائی یہاں تشریف فرمائے ہیں، ہمارے اس علاقے کے بڑے اچھے محنتی ساتھی ہیں، اور یاد رکھیے میں ساجد بھائی کو اسپیشل کہتا ہوں، زندگی میں ایک دفعہ موقع ملتا ہے، ایک دفعہ۔ آزمائے ہوئے کو آزمانا بے وقوفی ہے، یاد رکھیں، یہ ہمارا تجربہ ہے۔ اسی وجہ سے ہمارے علماء، کیا وجہ ہے آج علماء کے دروازے پہ سارے لوگ آئے ہوئے ہیں، عالم اپنے گھر میں بیٹھا ہوا ہے، یہ عالم کی عزت ہے۔ وجہ کیا ہے کہ آزمائے ہوئے کو آزمانا بے وقوفی ہے۔ آپ کو میں کہتا ہوں اللہ نے زندگی میں آپ کو موقع دے رہے ہیں، تین باتیں جو احمد علی لاہوری نے کہی تھی ان کو مضبوطی سے پکڑ لیں، خدا کی قسم آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکے گا، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ اور اگر ہمیں کسی موڑ پہ اگر دل ازاری ہوئی ہماری، اللہ کے گھر میں کھڑے ہیں، خدا کی قسم اس وقت ہم ان سے ہاتھ اٹھا لیں گے، ہمارا آپ سے تعلق نہیں ہوگا، سیدھی بات ہے۔ ہمارا تعلق برادرانہ ہے، اسلامی تعلق ہے، آپ ہمیں اچھے نظر آئے، ہم آپ کے ساتھ چل رہے ہیں، انشاءاللہ چلیں گے، اور ہم بھی آپ سے امید رکھتے ہیں انشاءاللہ آپ خدمت خلق کا جذبہ لے کر صحیح معنی میں، جو اگر ہم لوگ آپس میں متحد ہو گئے تو دشمن نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ہمارے علاقے میں خدا کی قسم دل زخمی ہوتا ہے، کئی میرے دوست آتے ہیں، چند دن پہلے میرے دوست ہے کہتے حضرت آپ کے گھر آنا چاہتے ہیں، میں نے کہا مجھے فیز 6 میں مل لیں، میرا وہاں سٹور ہے، تو لہٰذا وہاں ملاقات کریں، یہاں معذرت۔ اب ان کو کیا بتاؤں، وہاں سے جب یہاں آئے گا، جو وہ اسلام آباد سے اتنا سفر کر کے آئے ہیں، اتنی تھکاوٹ وہاں نہیں ہوگی جو ان کو یہاں ہو جائے گی۔ نہ ہماری گلی میں، نہ ہماری گلیاں ہیں، نہ ہمارے ہاں کوئی بجلی کا صحیح انتظام ہے، اے سی لگے ہوئے ہیں، کیوں نہیں چل رہے؟ بس آپ لوگ دیکھا کریں اے سی کھڑے ہیں، بس فیل کیا کریں ٹھنڈک، باقی آنی ڈونی نہیں ہے، ٹھنڈک نہیں، پہنچنا نہیں ہے۔ کیوں نہیں پہنچ رہی؟ وولٹیج پورے نہیں ہیں، بجلی ہماری پوری نہیں، سڑکیں ہماری سیدھی نہیں، یہاں سے نہ مانے کھانا کھا کے جاتے ہیں، بستی سے باہر نکلتے کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ ہاں ایک فائدہ ضرور ہے، جہاں مہمان ہو انہیں بوتل پلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اگر بوتل کا کہہ دے کہ حضرت بوتل پلاؤ، میں اکثر دوستوں کو کہتا ہوں یار بوتل پلانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جب گلیوں سے گزرو گے ہاضمہ خود ہی ہو جائے گا، ہے نا جی، خود ہو جائے گا، کیونکہ حالات ایسے۔ کیا چیز ہمیں ملی ہے؟ یہ ہماری نا اتفاقی ہے۔ متفق ہو جائیں، اکٹھے ہوں، بستی کو کچھ کام ہونا چاہیے، ساتھ ہمارا ہمسایہ پانی ہے، ماشاءاللہ ایک سمندر کراچی میں ہے، دوسرا اللہ نے یہاں بنایا ہوا، دکھ ہوتا ہے، آب و ہوا لیتے ہیں، ہر قسم کی اچھی بری ہوا ساری آتی ہے، یہ ہمارے حالات ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ جب الیکشن آتا ہے ہمارے حکمران
دوڑے دوڑے پھرتے ہو جی ہم بن گئے, ہم نے یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے. کچھ نہیں کرنے والے. جب تک آپ لوگ خود نہیں اٹھو گے, جب تک بباگے دول آپ آواز نہیں اٹھاؤ گے, کوئی آپ کے ساتھ ہیلپ نہیں کرے گا. خدا کے لیے اکٹھے ہو جائیں, چھوڑ دیں نفرتوں کو. کیا پڑا ہے نفرتوں میں؟ آج ہماری نفرتیں ہیں, فلاں دیوبندی ہے, فلاں بریلوی ہے, فلاں اہل حدیث ہے. کیا پڑا ہے نفرتوں میں؟ آج میری آپس میں نفرت ہے. جب آدمی مر جاتا ہے بعد میں کہتے ہیں یار بندہ بڑا اچھا تھا. اے ظالم, زندگی میں اگر کہہ دیتا بندہ بڑا اچھا تھا, کتنے اخلاق اور محبت سے وقت گزرتا. آج کیوں ہم مسلک کے پیچھے لڑتے ہیں؟ میرا یہی عنوان یہاں بھی ہے, قادیانی کے ساتھ نہیں چل سکتے, صحابہ کے دشمن سے بھی اس کے ساتھ بھی نہیں چل سکتے. باقی بریلوی, دیوبند, اہل حدیث, جماعت اسلامی سارے ہمارے بھائی ہیں. سیدھی بات ہے. پہلے بھی میری یہی آواز تھی, آج بھی وہی آواز ہے. یہ سارے مخلوط بیٹھے ہوئے ہیں, سب میرے بھائی ہیں. متحد ہو جاؤ یار. کل کو اگر میں مر جاؤں پھر وہی لوگ جو میرے خلاف بات کرتے ہیں کہتے ہیں یار بندہ اچھا تھا. کوئی اور چلا جائے کہتے ہیں یار بندہ. یار مرنے کے بعد جو کہنا ہے زندگی میں کہتے ہیں بھائی کو خوش کر کے دے. جب کسی بھائی کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی تو اللہ کتنا خوش ہوگا. حضرت عمر فاروق نے بچوں کے چہروں پہ مسکراہٹ لے کر آئے تو کتنا دل خوش ہوتا ہے. ہم واقعہ پڑھ کے خدا کی قسم ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. خود بتائیں جنہوں نے یہ ایمان کے لیے قربانیاں دی ہیں وہ کیسے مضبوط لوگ ہوں گے. تو میرے بھائیو, دوستو, بزرگوں, میری گزارش ہے, پہلے تو ہمارے ساجد بھائی سے ہماری گزارش ہے, ان کی کابینہ سے ہماری گزارش ہے, ایک تو امتیازی سلوک نہ برتا جائے ہمارے ساتھ. ہمارے کچھ تحفظات ہیں, سیدھی سی بات ہے. وہ کہتے ہیں نا یاری بہار بستر انجم, سیدھی سی بات ہے. ہمارے اصول ہیں کچھ. پہلا اصول ہمارا یہ ہے کہ آپس میں متحد رہیں, متفق رہیں. دوسرا ہمارا یہ ہے کہ امتیازی سلوک نہ برتا جائے. یہ نہ ہو جناب اعلیٰ جو بولنے والے ساتھی ہیں ان کے لیے ساری سہولتیں مل جائیں اور ہم آخر والے, ہم مغرب والے بیٹھے رہتے ہیں آرام سے. ہمیں پتہ ہے کیا سمجھتے ہیں, کہتے ہیں یہ انڈیا والے. جب وہ باری ہے بجلی کی کہتے ہیں وہ تو شمع کالونی کی کرا رہی ہے, کہ وہاں ہم انڈیا سے آئے, یہ ہمارا علاقہ انڈیا کا ہے. کوئی مسئلہ ہو جی یہ تو شمع کالونی میں شامل نہیں ہے. آپ نے ہمیں قبرستان سے بھی نکالا پھینک دیا, بجلی سے بھی نکالا پھینک دیا. ہر خدا کے لیے یار, مجھے تو 12 سال ہو گئے, ہم میں سے 1-2 بندوں کی وفات ہوئی ہے, وہ بھی 2 بچے فوت ہوئے. ایک بچے کو قبرستان لے گیا تو ان کو کہا جی یہاں نہ دفنائیں آپ. 12 سال میں یار اگر ایک دفن ہو بھی جائے گا تو کیا پہاڑ گرے گا. پہلی بات امتیازی سلوک نہ برتا جائے. کیا پتا میری قبر کہاں پڑی ہے. میں نے تو اپنی وصیت کی, آج سب کو کہتا ہوں میری وصیت کہ اگر کسی دن میں مر جاؤں, مرنا تو ہے, مجھے میرے اپنے شہر بہاولپور میں لے جایا جائے. وہاں میرے اساتذہ ہیں, علماء ہیں, وہاں صحابہ ہیں, وہاں 3 صحابہ کی قبریں ہیں. میں نے وصیت لکھ کے بھی رکھی ہوئی ہے, آپ کو بھی کہتا ہوں جس دن میری موت آ جائے کسی کو یاد نہ ہو تو میرے مولا صاحب کو کہہ دیں کہ انہوں نے کہا مجھے تو یہاں نہ دفنائیں, مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. لیکن جو بیچارے تنگ دست ہیں یار, جن کی نہیں ہے, کیا ہوتا ہے ایک میت دفن ہو جائے گا, پیسے بنا لیں مجھ سے لے جاؤ یار. میں نے باب رحمت قبرستان ہے بٹھا چوک کے قریب, وہاں بڑا پیارا منظر دیکھا. انہوں نے جو علاقے کے رہنے والے ہیں ان کو فری دفنانے دیتے ہیں, جو باہر سے آتے ہیں انہوں نے قیمت رکھی ہے 20,000 15 جو بھی ہے, وہ پیسے اکٹھے کر کے اور رقبہ خرید لیتے ہیں اور خرید لیتے ہیں, قبرستان بڑھا جاتے ہیں. طریقہ اختیار پورا 1000 آپشن ہوتے ہیں. ایک بات امتیازی سلوک نہ برتیں. دوسری بات, آپ جلسے کریں گے جلسوں میں بے حیائی نہ کریں. سیدھی سی بات ہے, بے حیائی کی برکتیں نہیں ہیں. وہ عمران خان نے کیا تھا, وہ کہاں پڑا ہوا, ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کے لڑکیوں کو نچوایا تھا, پھر اللہ نے عذاب بھی دکھایا. خدا کی قسم اگر یہ نبی کی, یہ قرآن کی توہین, یہ توہین کسے کہتے ہیں؟ مر نہیں جاتے ہم لوگ قرآن کی آیتیں پڑھ کے ڈانس کروائیں, لڑکیاں ناچیں, اپنے جلسوں میں بے حیائی نہ کروائیں. اگر بے حیائی کا موڈ ہو تو مجھے تو خاص طور پہ نہ بلانا. سیدھی سی بات ہے. حق یہ بنتا ہے اسلام کے دائرے میں اپنے آپ کو پلٹیں. آپ جلسہ کریں, ہمیں بلائیں, جلسے کی ابتدا قرآن کی تلاوت سے کریں, پیغمبر کی نعت پڑھیں, سبحان اللہ, اس کے بعد بیان کروائیں. آپ بولیں, ہم آپ کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہوں گے. انشاءاللہ آپ پیچھے رہیں گے, ہم آپ کے آگے چلیں گے. کسی کی جرت نہیں ہوگی آپ پہ کوئی انگلی اٹھا کے دیکھے, ہم دیکھ لیں گے کون آتا ہے. لیکن آپ اسلام کو کراس نہ کریں. اگر آپ اسلام کی حدود کراس کریں گے ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں, سیدھی سی بات ہے. اور اگلی بات کہ اقربا پروری نہ کریں. اکثر ہمارے اقربا پروری ہوتی ہے, وہ نہ کریں. اور اخلاص ہو, اتفاق ہو, جب یہ ساری چیزیں آ جائیں انشاءاللہ العزیز پھر یاد رکھیں
کوئی طاقت آپ کو نہیں روکے گی۔ میں تمام احباب سے درخواست کرتا ہوں، آپ تمام احباب میری اس بات سے، میں نے جو شرائط ان پہ رکھے ہیں کہ آپ احباب راضی ہیں اس بات سے، آپ کھڑا کر کے بتائیں، ایسے نہیں کہ یہ اسلام کے مطابق میں نے کیے ہیں، فضول نہیں کیے۔ راضی ہیں آپ لوگ؟ ہاں جی ساجد بھائی، آپ بھی راضی ہیں؟ اب میں آپ لوگوں سے کہتا ہوں، اب آپ سے التماس ہے، یہاں ہر جگہ بھی جو ہے نا مارکیٹ میں بڑی دکانیں ہوتی ہیں، 2 نمبر چیز بھی ہے، 3 نمبر بھی ہے، یہاں تو 7 نمبر بھی چیزیں مل جاتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، اور میں کوشش کر رہا ہوں انشاءاللہ ہماری آمنہ مسجد ٹرسٹ کے نام سے میں ایک ٹرسٹ بھی بنا رہا ہوں، اور میری کوشش ہے پہلا کام یہ کروں کہ پوری شمع کالونی میں ہر گلی کے نمبر لگے گئے، 1 نمبر گلی جس طرح ڈیفینس میں ہے، 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر گلیوں کے نمبر ہوں، اور ہر گلی کے شروع میں ایک بورڈ لگاؤ، اس پہ لکھو اس گلی کے اندر رائٹ سائڈ پہ فلاں نمبر گھر ہے 12 13 14 15، لیفٹ سائڈ پہ 18 20 25 26 یہ نمبر لکھے ہوں گے، اور اس کے ساتھ ہر دروازے کے اوپر ایک لوہے کی پھٹیاں بنوائیں گے، ہر دروازے کے اوپر نمبر لکھیں گے، عابد بھائی کے گھر کا یہ نمبر ہے، یہ بھائی صاحب کے گھر کا یہ نمبر ہے، اپنا حاجی صاحب کے گھر کا، جناب اعلیٰ ان کے گھر کا یہ نمبر ہے، یہ انشاءاللہ یہ لکھوائیں گے۔ میرا پہلا ٹارگٹ یہ ہے، ہم آمنہ مسجد کا ٹرسٹ بنا رہا ہوں، انشاءاللہ پہلی کوشش یہ ہے پوری شمع کالونی میں یہ ہم کام کریں گے۔ یار کوئی پتہ تو چلے کہ اتحاد ہے۔ میرا مہمان آتا ہے نہ منے، اوپر والے کریم والے کو بلاتے ہیں، وہ بیچارہ تھک ہار کے آدھا گھنٹہ شمع کالونی میں گھومتا ہے، کوئی چلا جاتا ہے، اور کوئی بیچارہ جب 150 بل چھو رہا ہوتا ہے، جب رائٹ اینڈ ہوتی ہے کہتا ہے 350 بن گیا۔ میں کہ کیوں؟ کہتا ہے یہ آپ نے ہمیں پوری شمع کالونی میں گھمایا، تو کم از کم یہ فائدہ تو ہوگا نا انشاءاللہ۔ تو آپ سے گزارش ہے، ہمارے ساجد بھائی کا ساتھ دیں گے انشاءاللہ، ابھی الیکشن آئیں گے، کھڑے ہوں گے، آپ ساتھ دیں، اور جس دن کوئی گڑبڑ کریں گے، سیدھی سی بات ہے صاحب، میں تو بات کرتا ہوں سیدھی، نہ تو میں روزی لینے والا ہوں کسی سے، نہ میں اس مسجد میں تنخواہ لیتا ہوں، نہ مجھے ضرورت ہے، سیدھی سی بات ہے، بات وہ ہو جو ڈنکے کی چوٹ پر ہو، اور جس دن ہمیں پتہ چلا ہمارے اس علاقے سے آپ نے امتیازی سلوک برتا ہے، ہمارے ہاتھ کھڑے ہو جائیں گے، ہم اس وقت پھر ہو سکتا ہے پھر ہم خود میدان میں آ جائیں، پھر ہم میدان میں